اس کی وجہ سے انسان برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو حیا اپنی ذات میں بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، اور جب یہ موجود ہو تو ایمان کی علامت بھی ہے۔ اور جس آدمی میں حیا موجود ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے وہ انسان بچتا ہے، خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے انسان بچتا ہے، بے حیائی کی باتوں سے انسان بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حیا نصیب فرمائے۔ اور فاحشہ، بے حیائی کی چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ ایمان والوں میں فاحشہ اور بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ مارچ میں کئی سالوں سے ایک معمول چلتا آ رہا ہے کہ وہ عورتیں جو دین سے اور شریعت سے آزاد ہیں، وہ سڑکوں پہ آتی ہیں عورت مارچ کے نام سے، اور کہتی ہیں جی میرا جسم میری مرضی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کس چیز کو بنایا کہ اللہ کے دین سے آزاد ہونے کو عورت کا حق بنایا ہے، کہ اللہ کے دین سے آزاد ہو کے جیسے چاہیں وہ کریں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا ایک منشور ہے، 15 نکات کا منشور ہے، اس منشور میں قابل اعتراض بات کون سی ہے؟ تو منشور جب بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، کسی کام کے جو مقاصد پیش کیے جاتے ہیں وہ مقاصد بہت عمدہ ہوتے ہیں، بہت شاندار ہوتے ہیں، لیکن عملاً وہ مقاصد نہیں ہوتے۔ جیسے سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں نا، ان کا منشور کچھ اور ہوتا ہے، جب حکومت آتی ہے تو کچھ اور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب منشور پیش کیا جاتا ہے تو عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں پر، اور جب عملاً میدان میں آتی ہے تو ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں جو ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہیں، اور ہمارے جو ایک ماحول ہے ہمارا شرم و حیا کا، اس ماحول کے بھی خلاف ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی پاکستان میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے ٹی وی اینکر جو ہیں کچھ وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس منشور میں کیا چیز ہے خراب؟ منشور میں تو کوئی خراب نہیں ہے، لیکن جو نعرے لگائے جاتے ہیں، جو کتبے اٹھائے جاتے ہیں، جو چیزیں کی جاتی ہیں، وہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ بے حیائی پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ تصویریں پیش کرتے ہیں کہ اس میں تو جی عورتیں پردے کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، تو پردے کے ساتھ جو عورتیں آ رہی ہیں وہ ان کی رد کرنے کے لیے آ رہی ہیں، وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آ رہی۔ وہ جو تصاویر پردے والی ہے وہ ان کا رد کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے ہاں مسلمان ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ عمل میں کتنا بھی کمزور بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، عمل میں کتنا بھی وہ نیچے چلا جائے، لیکن اللہ کے دین کو وہ پسند کرتا ہے، اور جو ہماری روایات ہیں وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں پاکستان کے لوگ پسند کرنے والے نہیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عورت کے حقوق وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے۔ ہاں اس میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، تو بعض جاگیردار لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے، کیونکہ کئی 100 مربوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، تو شادی کریں گے، جب یہ فوت ہوں گے تو بیٹی جہاں شادی کی گئی ہے تو یہ جائیداد ادھر بھی جائے گی۔ تو وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بچیوں کی شادیاں تک نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے آپ چلے جائیں یہاں تھر کے علاقے میں، صوبہ سندھ میں،
تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی کا سامان ہی میسر نہیں ہے، تو وہاں عورتوں کے حقوق ہیں، تو وہ حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ تو بے حیائی پھیلانا جو ہے یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ پابندی ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا کوئی ایسی نہیں ہے۔ دیکھیے یورپی ممالک میں آزادیاں ضرور ہے، لیکن قانون پہ عمل درآمد بھی ہے۔ جو قانون بنا دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر نہیں کچھ کر سکتے۔ تو پابندی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں، تو ان حدود و قیود کے اندر رہ کے بات کی جائے تو بات کرنی چاہیے۔ عورتوں پہ جو تشدد ہوتا ہے، گھریلو تشدد ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بے حیائی جو ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور وہ ٹی وی کے اینکر جو ایسے مارج کی حمایت کرتے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، ہم اپنے سے کم آپ کو مومن نہیں سمجھتے، اور ایمان کا تقاضا حیا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس موقع پہ دنیا کیا چاہتی ہے وہ نہ دیکھیں کہ دنیا کی شاباش مل جائے گی، میرے اس چینل میں پکا ہو جاؤں گا، یہ نہ دیکھیں، بلکہ جہاں ایمان کا تقاضا آ جائے تو انسان کو ساری دنیا کی تقاضے چھوڑ کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ تو ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ یہ دنیا کے حالات نہ دیکھیں بلکہ ایمان کا تقاضا دیکھیں، اس لیے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ ابھی مومن ہیں اور بدعمل ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے تقاضوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ایک نکاح بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے انسان میں پاک دامنی پیدا ہوتی ہے اور مزید حیا پیدا ہوتا ہے، اور حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے۔ تو گویا نکاح جو ہے وہ انسان میں پاک دامنی اور حیا پیدا کرتا ہے، گویا یہ نکاح میں اضافے کا، نکاح جو ہے یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں، وہ گھر جو ہے وہ سکون والے بنتے ہیں جب گھروں میں آپس میں محبتیں ہوں، اور محبتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ایک دوسرے سے درگزر کیا جائے اور غصے سے پرہیز کیا جائے۔ اور آج کے دور میں جو نئے شادی والے ہیں یا پرانی جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی، ان کے لیے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں۔ یہ جو رات کے اوقات ہوتے ہیں نا، یہ آوارگی کے لیے نہیں ہوتے، دیر تک دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ محبت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ یا اللہ تعالیٰ سے محبت، نماز باندھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرو، یا خامن بیوی جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، تو نہ تو بیوی تو جو ہے وہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی، اور یہ لڑکا جو ہے یہ دوستوں کو نہیں چھوڑ پاتا۔ تو اس طریقے سے آج کل موبائل آ گیا ہے، تو جس وقت خاوند کا گھر ہونے کا وقت ہو یا رات کا وقت ہے، اس میں ایک دوسرے کی توجہ کی پوری ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے تو گھر میں ہونا چاہیے، گھر میں ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کی طرف کو وقت دینا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، اور اس توجہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ موبائل کا بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ بس اوقات یہ کالیں ہوتی ہیں نا دوسرے ملکوں میں، وہاں دن ہوتا ہے، ہماری آدھی رات ہوتی ہے، اب خاتون جو ہے وہ اپنی کالوں میں اگر لگی ہوئی ہے تو خاوند کا حق ختم ہوگا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کی نماز میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، تہجد کی نماز میں بھی، کہ اتنی زیادہ نہ پڑھو کہ گھر والوں کے حقوق متاثر ہوں۔ جب نماز سے میں حقوق متاثر ہونے سے بچنا چاہیے تو باقیوں سے، باقی جو کام ہیں جائز کام، ان میں ایک دوسرے کی طرف توجہ کم ہو، یا آدمی موجود ہی نہ ہو، یا ہو گھر میں دونوں لیکن ایک دوسرے کو وقت نہ دے پائیں صحیح طریقے سے، تو ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نکاح ہے، خطبہ پڑھا جائے گا پھر۔ الحمد للہ